بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی 19 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور بھائی اپنی طرف سے کنویں میں ڈال کے واپس آ گئے اور سمجھا کہ اب کام تمام ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑا، کنویں میں ڈالا، پھر آ کے اگلے دن چیک کیا کہ واقعتاً موجود تھی۔ بعد میں ایک قافلہ آتا ہے اور قافلے والا پانی تلاش کرتے ہوئے اس کنویں تک پہنچتے ہیں، اور ایک قافلہ جو پانی کی جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے قافلے والے کی، اس کو وارد کہتے ہیں، پانی لانے والے کو۔ تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے ڈول ڈالا، تو اللہ کی طرف سے حضرت یوسف کو حکم ہوا کہ تم نے ڈول کو اس کے ساتھ لٹک جانا ہے، رسی کو پکڑ لینا ہے۔ تو انہوں نے جب باہر نکالا تو پانی کی بجائے ایک خوبصورت بچہ باہر نکلتا ہے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کنویں سے بچہ، بہت خوش ہوئے۔ تو جب کنویں وہ حضرت یوسف باہر نکلتے ہیں، وہ قافلے والے دیکھ کر اتنا حسین اور خوبصورت بچہ، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم چھپا لیتے ہیں، اور جا تو رہے ہیں، ہم مصر جا رہے ہیں، اس کو وہاں پر فروخت کریں گے تو پیسے مل جائیں گے، مفت میں ہمیں منافع جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گا۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ گیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو روانہ کیا، فادلی دلوہ، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کنویں میں ڈول لٹکایا تاکہ پانی نکال سکو۔ قال، اور کہا، یا بشری، ہے خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو بچہ ہے، غلام لڑکا۔ تو اب بجائے اس کے کہ وہ پانی نکلتا وہاں سے، تو حضرت یوسف کی صورت میں ایک خوبصورت بچہ باہر برآمد ہوا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا اس کو ایک سامان کی طرح، یعنی جیسے اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا تھا، منڈی لگتی تھی، باقی ساز و سامان ہوتا تھا، تو یہ قافلے والے جاتے ہی اسی نیت کے ساتھ تھے کہ یہاں کا سامان لیا، ادھر جا کے فروخت کیا، ادھر سے لے کے آئیں گے، یہاں جا آ کے فروخت کریں گے، اسی طرح غلاموں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ تو بہت زیادہ ان کو خوشی ہوئی اور حضرت یوسف کو انہوں نے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے، ان کی سوچ کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا تھی وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے چھپایا، صبح ہوئی تو پھر برادران یوسف پہنچے کنویں پر، آوازیں لگائیں، لیکن حضرت یوسف کنویں میں نہیں ملے۔ بڑے حیران ہوئے کہ کدھر گئے، شاید فوت ہو گئے یا کیا ہوا، لیکن جب جھانک کے دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب دیکھا کنویں کے ارد گرد تو محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی قافلہ آیا، ہو سکتا ہے وہ قافلے والے یوسف کو نکال کے لے گئے۔ تو جب قافلے والوں کا پیچھا کیا، تھوڑی ہی دور جا کے قافلے والے مل گئے، جا کے ان کو پکڑ لیا، دیکھا کہ یوسف تو ان کے ساتھ ہیں، کہا کہ یہ تو ہمارا غلام تھا، تم کہاں لے کے جا رہے ہو، ہم اس کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہرحال ہم نے تو کنویں سے نکالا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ بحث ہوتی رہی، انہوں نے کہا ہمیں کنویں سے ملا ہے، ہم بھی نہیں دیں گے، یہ چیز ہمیں ملی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، مینوں لبھی ہے، میں تو نہیں دیندا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ملی ہے، ہم تو نہیں دیں گے۔ خیر بحث و مباحثہ کے بعد طے پایا کہ اتنے پیسے دے دو، چلو تم لے جاؤ۔ اصل میں تو کچھ بھائیوں کا پروگرام تھا کہ یوسف کو دوبارہ واپس لیں اور ہم ان کو قتل کریں، لیکن ساتھ ایک اور بھائی آڑے ہیں، انہوں نے کہا جی تمہارا مقصد اصل میں تھا کہ یوسف سے جان چھوٹ جائے، تو جان چھوٹ رہی ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں جائیں گے، جا کے فروخت کریں، جو مرضی، تمہاری جان چھوٹ گئی، بات ختم ہو گئی، تم نے یوسف کو قتل کر کے کیا کرنا ہے، چھوڑ دو۔ تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے لیے اور پیسے لے کر یوسف کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ دیا، یوسف کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ،
بہت معمولی قیمت کے بدلے، دراہیم معدودہ، گنتی کے چند درہم، یعنی اتنا خوبصورت، لائق اور تندرست و توانا لڑکا، اور اس کو بھی چند درہموں کے عوض فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ اصل میں جان چھڑانا چاہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیسوں کا تو مسئلہ نہیں، جان چھوٹے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام وہاں سے فروخت ہوئے، فروخت ہو کے قافلے والوں کے ہاتھ آئے، اور قافلے والے لے کر ان کو مصر روانہ ہو گئے۔ اب مصر میں جا کے جب وہاں پر منڈی لگی، انہوں نے اپنا باقی ساز و سامان فروخت کیا، تو یہ جو یوسف علیہ السلام تھے، ان کو بھی غلاموں کی منڈی میں، جہاں پر لڑکوں کی لڑکیوں کی فروخت ہوتی تھی، وہاں پر بٹھا دیا گیا کہ یہ بچہ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ بیچنے خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف لوگوں نے قیمت لگائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک سرکاری افسر نے، قرآن نے اس کو عزیز مصر کہا ہے، یا ان کا نام عزیز مصر، اس کو لے لیا۔ بعض روایات میں بائبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا نام فوتی فار لکھا گیا ہے، فوتی فار، اس نے خرید لیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ بڑا ہونہار ہے، خوبصورت بھی ہے، ایکٹیو بھی ہے، سارا کچھ، تو اس کو خرید لیا جائے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور وہ شخص جس نے ان کو خریدا تھا مصر سے، یعنی حضرت یوسف کو مصر سے جس نے خریدا تھا، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے خریدا، حضرت یوسف کو خرید کے گھر لے آیا، اور اپنی بیوی سے آ کے کہا اکرمی مثواہ، اس کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرنا، یعنی اس بچے کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، برا سلوک نہ، جس طرح غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے اور بدسلوکی کی جاتی ہے، ایسے نہ کرنا۔ اکرمی مثواہ، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اس کا ٹھکانہ اچھا بنانا۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، یا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر اس کو ہم بھی اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ بچے کے جس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ بڑا ہونہار اور ہوشیار بچہ، تو ایسا ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے، بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا، فائدہ دے گا، یا پھر ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ عطا فرمائی، قدرت عطا فرمائی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ بھی کہ ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، یعنی یہ جو ہم نے یوسف کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی، وہ کیا تھی؟ مکنہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یوسف کو پہلے بھائیوں نے مارا پیٹا اور قتل کرنے کی سازش کی، وہ ساری مشکلات پریشانیاں برداشت کی، فروخت ہو گئے، قافلے والوں نے خریدا، پھر آ کے مصر میں بیچ دیا۔ اب یہ ساری آزمائشیں یوسف علیہ السلام نے اٹھائیں۔ اب یہاں پر مکنہ یوسف کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اب یوسف کو ایک ٹھکانہ مل گیا، رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، اور ان کو نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَلِنُعَلِّمَهُ، ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہاں حضرت یوسف کے اس واقعہ سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے معاملات ظاہری طور پر چل رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر چیزیں اور طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور طرح سے کار فرما ہوتی ہے، اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان مصائب، ان مشکلات، ان پریشانیوں سے گزار کے بندے کو کسی اور مقام پہ لانا چاہتا ہے۔ تو اب یوسف کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر اگر ہم سوچیں اپنے اعتبار سے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف یعقوب اللہ کے نبی تھے، تو حضرت یوسف کو وہاں پر بھی نبوت مل سکتی تھی، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرما سکتا تھا، لیکن حکمت باری تعالیٰ وہ چاہتی تھی کہ یوسف کو ایک امتحان سے گزارا جائے، اور یوسف اس سے امتحان سے گزر کر
یہاں پر پہنچے اور یہاں پر پھر ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی۔ اور پھر یہاں پر بھی امتحانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ ایک امتحان ختم ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک ٹھکانے پہ چلے گئے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک منصب بھی عطا فرما دیا، اور فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی سمجھ بوجھ والی عمر کو اور پختہ عمر کو پہنچتے ہیں، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم ان کو حکم کا مراد نبوت، اور علم کا مطلب باقی علوم، یعنی وہ علم جو ظاہری طور پر کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پختہ عمر کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور علم عطا فرمائی۔ اب ظاہری طور پر حضرت یوسف کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود پڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری کوئی استاد نہیں ہے، لیکن آپ معلم کائنات، آپ کے پاس جو علوم ہیں ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا اللہ نے کیا علم عطا فرمایا۔ تو ایسا بھی ممکن ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے، اور نبیوں کے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو ظاہری کوئی نہیں پڑھاتا، اللہ تعالیٰ خود پڑھاتا، خود علم عطا فرماتا ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان کا ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت اور علم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو منتخب فرماتا ہے، اور وہاں پر اب حضرت یوسف کا عزت، شہرہ اور مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے۔ وہ جو عزیز مصر ہے اس کے دربار میں اب حضرت یوسف کی شہرت بھی ہو جاتی ہے، اور حد العزیز بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اخلاقیات اور وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کی طرف کھنچا ہوا چلا آتا ہے۔ بہادر بھی آپ بہت زیادہ تھے، علم بھی بہت زیادہ تھا، تعبیر رویا کا علم بھی، اور باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، تو اس وجہ سے سارے لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے اور آپ کے ساتھ جڑ جاتے، اور آپ نے وہاں پر پھر لوگوں کو نیک بنانے کا سسٹم بھی شروع فرما دیا، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شروع فرما دیا۔ لیکن یہاں سے آزمائش کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ مرحلہ کیا ہے انشاءاللہ اگلے آیات مبارکہ میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات مبارکہ میں جو ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔